موضوع الدرس في قصة الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم سورة الإسراء تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وفي صحيح مسلم عن محمد بن رافع عن الحجين بن المثنى عن عبد العزيز بن أبي سلمة عبد الله بن الفضل الهاشمي النبي سلمة عن النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الهجر وقریش تسألنی عن مسرایا، کہ میں ہجر کے اندر حتیم کے اندر تھا اور قریش والے مجھ کو پریشان کر کے سوال کر رہے تھے. فسألونی عن اشیاء من بیت المقدس لمثبتھا، ان نے مجھے بیت المقدس کے بارے میں کچھ سوالات کیے جو میرے دماغ میں بھی نہیں تھے. فقربت کربا ما کربت مثلہ، قد تو مجھے شدید غم ہوا ایسا غم کبھی نہیں ہوا. فرفع اللہ الی انظر الیہ ما سألونی ان شیء الا انبأتهم به. اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا. اب مجھ سے جو بھی سوال کرتے تھے تو میں ان کو جواب دے رہا تھا. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء وإذا موسى قائم يصلي وإذا هو راجع جعد كأنه من الرجال شنوة وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلي أقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اس عروة بن مسعود کی شکل سے ملتے جلتے تھے. وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَائِمٌ يُصَلِّي أَقْرَبُ النَّاسِ شِبْهًا بِصَاحِبِكُمْ. اور میں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نماز پڑھے اور ان کی صورت مبارک جو تھی وہ مجھ سے ملتی تھی. فحانت الصلاۃ فأممتهم، نماز کا وقت آ گیا تو میں نے امامت کی. فلما فرغت قال قائل یا محمد هذا مالک خازن جہنم. فالتفت الیہ ودعانی بالصلاۃ فالتفت الیہ. اس کے بعد مجھے کسی نے کہا کہ حضرت مالک یہ داروغہ ہے جہنم کا، یہ بھی سلام کرنا چاہتی ہیں. میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے سب سے پہلے پھر مجھے سلام عرض کیا. قال ابن جرير حدثنا ابي قال حدثنا حجاج بن حال قال حدثنا منصور بن علي بن زيد بن الصلت النبي رضي الله تعالى عنه قال قال رأيت الليلة أسري بي لما انتهيت للسماء السابعة، کہ میں نے معراج والی رات جب میں آسمان ساتویں آسمان پہ پہنچا. فنظرت فوق فإذا رعد وبرق وصواعق، میں نے جب اوپر نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں تو ماں سے وجہ سے بجلی کی کڑک ہے، آواز ہے، بدل ہے. قالوا أتيت إلى قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات من خارج بطونهم. پھر میں ایک ایسی قوم پہ بھی گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ جیسے کوئی کمرہ ہو، اور ان کے پیٹ کے اندر سارے سانپ بڑے ہوئے تھے جو باہر سے بھی نظر آ رہے تھے. فقلت من هؤلاء یا جبرائیل، میں نے حضرت جبریل سے پوچھی یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ عذاب ہو رہا ہے. قال هؤلاء يأكلون الربا، حضور یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو سود کھاتے تھے.
فلما نزلت الى السماء الدنيا نزلت اسفل مني فاذا انا برهج ودخان واصوات. فرماتی ہیں کہ جب پھر میں آسمان دنیا پر اترا میں نے دیکھا نیچے کہ دھواں بھی ہے آوازیں بھی ہیں. فقلت من هؤلاء الذين قال هذه الشياطين يهومون على اعين بني آدم. یہ وہ لوگ ہیں شیطان ہیں جو انسانوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈالتے ہیں تاکہ اللہ کی قدرتوں میں نظر نہ کریں. لا يتفکرون فی خلق السماوات والارض والذلك هو العجائب. اگر یہ نہ ہوتا تو وہ دیکھتے کہ کیسے کیسے عجائبات اللہ نے پیدا فرمائے ہیں. فرواه الامام احمد ان حسن وعفان كلاهما عن به وعن بعض حديث بعض به روایت جماعت الصحابہ ممن تقدم وغیرهم. اب جماعت صحابہ کی طرف سے روایت ہے کچھ پہلے بھی گزر چکی. قال حافظ البيهقي حدثنا ابو عبد الله يعني الحاكم قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن يعقوب الدقاق الحمداني قال حدثنا ابراهيم بن الحسين الحمداني قال حدثنا محمد اسماعيل موسى الفزاري قال حدثنا عمر بن سعيد النذري من بني النذر بن معين حدثني عبد العزيز وليس بن ابي سليم وسليمان الأعمش وعطاء بن الصائب وبعضهم يزيد في الحديث على بعض. بعض کی کچھ زیادہ ہے کچھ کم ہے. ان علی بن ابی طالب وعبد الله بن عباس رضوان الله عليهم وعن محمد بن اسحاق بن اسحاق من حدثه عن ابن عباس وعن سلمة بن مسلم الأكيلي ان عامر الشعبي ان عبد الله بن مسعود بن جبير بن اسحاق بن مزاحم قال كان رسول الله في بيت ام ہانی. آپ ام ہانی کے گھر میں تھے. قال راکدن لیٹے ہوئے تھے. وقد صلی العشاء الاخر آپ عشاء پڑھ چکے تھے. قال ابو عبداللہ قالنا هذا الشيخ وذكر الحديث وكتبت المتن من نسخة المسموع منه وذكر حديثا طويلا يذكر فيه عدد الدرج والملائكة. انہوں نے پھر سیڑھیوں کا عدد بھی شمار کیا ملائکہ بھی. وغیر ذلك ما لا ينقص شيء من نافی قدرت اللہ ان ساتھ روایت. اگر وہ روایت صحیح ہو تو اللہ کے آگے کیا چیز بعید ہے. قال بھائی فيما ذكرنا قبل في حديث ابي عبده اثبات الاسراء والمعراج کفایت. پہلے بھی یہ روایتیں ہم بیان کر چکے ہیں تو اتنی صحابہ روایت کر رہے ہیں تو اسراء اور معراج کی حقیقت جو ہے اس میں اب کوئی شک و شبہ نہیں ہے. قلت وقد انصر غیر واجب تابعین متفسر رحمۃ اللہ علیہ مجمعین روایت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ قال بيهقي ابو عبد الله الحافظ قال اخبرني مقدم بن عبد القاضي قال حدثني ابراهيم بن الحسين هيثم البكري قال حدثني محمد سير الصنعاني حدثنا معمر راشد الزهري ان اورد الناس قال لما اسري برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الاقصى اصبح الناس ذلك فضل الناس من كانوا آمنوا به وصدقوا. بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ جب حضور پاک نے اپنے اسراء کا واقعہ بیان فرمایا تو اب صبح کو لوگ جو تھے نا وہ مختلف دماغ میں ہو گئے. کچھ لوگ تو نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. سمع بذلك ابی وسعوا بذلك الى ابی بکر. پھر حضرت ابو بکر کے پاس وہ لوگ آئے وقالوا هل لك في صاحبك اذا من استوي الى بیت المقدس. وقال انہوں نے حضرت صدیق سے کہا کہ آپ کے ساتھی نے فرمایا ہے کہ مجھے ایک رات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری سیر کرائی ہے. قالوا نعم قال ان كان قال ذلك لك صدقہ. حضرت صدیق نے فرمایا کہ اگر جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر میرے آقا نے یہ فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے. قالوا وصدقه انه ذهب الليلة الى بیت وجاء قبل اسمه قال نعم انی لا اصدق. انہوں نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں بلکہ میں اس سے بھی زیادہ کی. فیما ہوا ابعد اصدق فی خبر السماء فی غضبۃ ووطن. صبح و شام ہمیں جو آسمانوں سے خبریں دیتے ہیں جب ہم ان کو مان لیتے ہیں تو اس بات کی تصدیق کیوں نہ کریں. فلذلك سمي ابو بکر صدیق. روایت ام ہانی بنت ابی طالب قال محمد بن اسحاق قال محمد بن صاحب الکلبی النبی صالح بازان ان ام ہانی بن ابی طالب فی مسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی ام ہانی حضور کی اسراء کے بارے میں بیان فرماتے ہیں نا کاندو ما اسری بس الا وهو فی بیتی. وہ میرے گھر میں تھے سوئے ہوئے تھے. فصلی العشاء الاخر ثم نام فنمنا. آپ نے عشاء کی نماز پڑھی آپ بھی لیٹ گئے ہم بھی لیٹ گئے.
فلما كان قبيل الفجر أحبنا برسول الله سفر مسل صبح وصلینا معه کہ صبح کی نماز میں پھر ہمارے ساتھ تھے، عشاء کی نماز میں بھی ہمارے ساتھ تھے۔ قال يوم انك صليت معكم العشاء آخرت ہمارا عید بھی ہاتھ لوا دی، تم لوگوں نے دیکھا کہ میں نے عشاء کی نماز تم لوگوں کے ساتھ پڑھی تھی۔ ثم جئت بیت المقدس صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں بیت المقدس گیا، پھر میں نے وہاں بھی نماز پڑھی۔ ثم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے اللہ نے واپس مکے میں پہنچا دیا۔ الکلبی متروک بمرۃ ساکت، اس کے اندر جو راوی کلبی ہے وہ متروک بھی ہے اور اس کا کوئی محمد بن صاحب الکلبی، لیکن روایت کوئی اعلیٰ فی مسلم محمد صحیح صاحب ربی نبی شیبان جی صالح ان ام ہانی بابسط من هذا السیاق، کہتے ہیں کہ فلیکتبھا ہونا والحافظ ابو القاسم الطبرانی من حدیث عبد اللہ بن مساورۃ اکرمۃ ان ام ہانی قالت بات رسول لیلۃ اسلمی فی بیتی فوقت من اللیل، حضور نے رات میرے گھر میں تھے، عشاء بھی پڑھی، پھر میں نے دیکھا کہ حضور تو رات کو نہیں ہے گھر میں۔ میں حیران ہو گئی کہ حضور کہاں چلے گئے، فمطلع منی النوم، میری تو نیند اڑ گئی، مخافۃ ان یکون عرض لہ بعض قریش، کہ کہیں کسی دشمن نے آپ کو نقصان تو نہیں پہنچایا۔ فقال ان جبریل علیہ السلام اخذ بیدی فاخرجنی، جبریل آئے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے تیرے گھر سے نکالا۔ فاذا علی الباب دابۃ دون البغل فوق الحمار، دروازے پر ایک سواری کھڑی تھی اور وہ گدھا سے اونچی تھی اور خچر سے چھوٹی تھی۔ فحملنی علیہا، اس پر مجھے بٹھایا، ثم انطلق حتی انتہا بہا بیت المقدس، پھر مجھے بیت المقدس لے آئے۔ فرانی ابراہیم علیہ السلام یشبہ خلقہ خلقی خلقی خلقہ، یعنی اس کی مجھ سے شکل ملتی تھی۔ فرانی موسیٰ آدم طویلا سبط الشعر شبہتہ برجال ارض شنوۃ، فرانی مریم ربعۃ ابیض یضرب الی الحمرۃ، سفید رنگ تھا اور سرخی مائل تھا۔ شبہتہ بعروۃ مسعود الثقفی، ورانی دجال ممسوح العین الیمنی، ان نے مجھے دجال بھی دکھایا جس کی دائیں آنکھ جو ہے نہیں ہے، نکلا ہوا ایک کانا ہے۔ شبہتہ بقطن بن عبد العزى قال وانا اريد ان اخذ كيف اكون مريض فاخذ بصوبه فقلت اني اذكر الله انك تهدي قومك يكذبونك مكارتك، انہوں نے کہا میں ابھی جا کے بتاتا ہوں عالم میں، تو میں نے کہا حضور نہ بتائیں، قریش آپ کی تکذیب کریں گے اور نعوذ باللہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ فاخاف ان يسطوا بك، تم آپ پر حملہ نہ کر دیں۔ قال فضرب صوبه من يدي ثم خرج اليهم فاتاهم جزء اخبرهم واخبرني، حضور وہاں پہنچے، قریش بھی بیٹھے تھے تو آپ نے یہ سارا واقعہ بیان فرما دیا۔ فقام جبیر بن قال یا محمد لو كنت رخشا كما كنت ما تكلمت بما تكلمت به وانت بين ظهرانينا، کہ عجیب بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ فقال من قوم یا قوم هل مررت بابن لنا في مكان كذا وكذا، آپ کو راستے میں ہمارا قافلہ بھی ملا تھا؟ قال نعم والله قد وجدت، میں نے دیکھا تھا، قد اضلوا بعيرا لهم، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا، وہ اس کو تلاش کر رہے تھے۔ قال هل مررت بابن لبني فلان، کہ فلاں لوگوں کا قافلہ ان پر، قال نعم وجدتم في مكان كذا وكذا وقد انكسرت لهم ناقة حمراء وعندهم قصعة من ماء فشربت ما فيها، قالوا اخبرنا عدة ما فيها من الرواة، کتنے آدمی تھے قافلے میں اور ان کے چرواہے کتنے تھے؟ قال كنت عن عدتها مشغولا، میں تو اس کو نہیں گنا تھا کہ فقام فأوتي بالإبل فعدى وعلم ما فيها من الرواة، پھر میرے سامنے وہ کیے گئے تو میں نے بتا دیا۔ ثم أتى قريشا فقال لهم سألتموني عن ابن فلان وكذا وفيها من الرواة فلان وفلان، وسألتموني عن ابن بني فهي كذا وكذا وفيها من الرواة من أبي قحافة وفلان وفلان وهي تصبحكم بالغداة على الثنية، کل صبح ثنیہ پہ پہنچیں گے۔ قال فقعدوا على الثنية ينظرون وصدقهم ما قال، صبح کو جا کے بیٹھ کے دیکھیں کہ حضور نے جو فرمایا وہ سچ ہے۔ فاستقبلوا الإبل فسألوهم،
حل ذل لکم بعیر، جب قافلہ آیا تو پوچھا کیا تمہارا کوئی اونٹ گم ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہوا تھا۔ حل انکسرت لکم ناقۃ حمراء، تمہاری اونٹنی کی ٹانگ ٹوٹ گئی؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ فحل کانت عندکم قصاۃ، کیا تمہارے پاس ایک بڑا پیالہ تھا پانی کا؟ قال ابو بکر انا واللہ ذاتها ما شرب احد ولا احراقه في الارض، صدقه ابو بکر وآمن به فسمي يومئذ الصدیق۔ واللہ اعلم۔